شعور دیا، ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت دی، اپنی توفیق سے اپنے نبیوں کی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت دی۔ جو بھی ہم کرتے ہیں جتنا بھی خیر ہے سب خدا کی طرف دیا۔ ہم جو بھی اچھائی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ خدا کی جانب سے خیر ہے۔ جتنا اچھائیاں ہمارے پاس ہے، جتنی بھی سماج سب خدا کی طرف سے، شر ہے تو ہماری طرف۔ فرماتے ہیں بردگار جس کی نیکیاں برائیوں جیسی، تھوڑا اس حقیقت کی طرف تھی جو وقت تفسیر قرآن اشارہ کر رہے ہیں، پردہ اٹھا رہے ہیں، اس کی نیکیاں برائیوں جیسی۔ کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے تو کیا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے سوار تھے؟ جو تھا خدا کا دوست تھا، خدا کا فضل تھا کہ اللہ نے ادا سمجھا کہ انہوں نے خدا کے نمائندے کی عزت رکھی، خدا کے نمائندے نے نوح علیہ السلام کے احترام کیا، ان کو جھٹلایا نے، ان کی تصدیق کی، خدا کے ایک ہونے کی اور نبی کی ولایت کی، خدا کی ولایت کی عملی تصدیق کر دی تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ قلعہ جو ہے، اس میں جو پورا قلعہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ یہ روایت اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ خدا کے عالم کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کسی کے قدر مطلب میں کچھ ہے ہی نہیں، جو نیکیاں ہیں سب اسی کی طرف سے ہیں، جو اچھائیاں ہیں سب اسی کی طرف سے ہیں، جو توفیقات ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، سب کچھ اسی کے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی کو ذاتی طاقت نہیں، جو ہے سب اسی کی وجہ سے، جو ہے سب اسی کی وجہ سے، اسی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے کے لیے ہی، کسی چیز کا درد نہیں۔ کون کتنا ادراک کرتا، کون کتنا اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم کتنے بڑے محتاج ہیں، اتنے ہی زیادہ وہ ایمان کے مراتب پہ فائد ہوتا جاتا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، جو اپنے کو نزدیک کچھ نہیں سمجھتے، سب اللہ، اسی لیے انشاءاللہ اگر کوئی بات اور آگے گئی انشاءاللہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے تو اسی کے علاوہ اس کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو جس کی نیکیاں برائیوں جیسی، اس کی برائیوں کا کیا ہے؟ ہم جو نیکی کری، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم تمام نیکیاں کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس لائق ہے کہ باقاعدہ عدالت میں کھڑی کی جا سکے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ ہم نے کچھ کیا تھا، بس یہ تو نے حکم دیا تھا ہم نے انجام دیا۔ میرے عارف تھے، میرے صاحب آئے اور جلدی لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے وہ بہت وضو کر رہے تھے، اتنی دیر وہ آئے، نماز پڑھے اور جانے لگے۔ وہ چاہتے تھے ان سے میرا ٹکراؤ نہ ہو، اور جیسے انہوں نے روکیے کہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی جلدی اب تک ہم وضو بھی نہیں کرے، ابھی نماز ختم ہو گئی، آپ جا رہے ہیں؟ تو نے پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ تو کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب انہوں نے دیکھا، کیا کیا تم نے، کرنے کیا تھے؟ کہ کچھ نہیں، بس ایسے آئے تھے یار۔ کہتے کچھ تو تم نے کیا ہے؟ کہتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، اب یہ کہتے اتنی جلدی نماز پڑھ، تم نے کچھ تو کیا ہے۔ کہتے یہاں کیوں آئے تھے؟ کہ وہ اللہ سے کہنے آئے تھے کہ پروردگار میں اچھا بندہ نہیں ہوں لیکن تیرا باغی بھی نہیں ہوں، میں تیرا اچھا بندہ نہیں ہوں لیکن تیرا باغی بھی نہیں ہوں، تجھے حکم دیا ہے مطلب حکم کی مخالفت کر دوں، اس لیے میں آیا تھا۔ بس حقیقت میں دیکھیں تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اپنی بغاوت اسے کہتے ہیں باغی نہیں ہے خدا کی۔ جب انسان یہ ہو جاتا ہے تو اس کو فاسق کرے، خدا کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ کی لعنت کی شکار رہتی، شیطان کی شکار بن جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہم سے توفیق جو دی ہے سب خدا کی طرف سے۔ آج امام حسن خان کی ولادت کا دن ہے۔
کی صفات کی محتاج یہ حسن حسن آج خوبصورت کو کہتے ہیں حسن خدا نے ان کی وجہ سے ہمارے عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں عمل اسلام کے اور سوچیے کہ خدا جو ہمیں دسترخوان آپ دیکھیے کہ آپ کو آخرت کے دسترخوان خدا نے الگ ان کی وجہ سے ہمارے لیے سنوار دیتا ہے. حسن یعنی خوبصورت یعنی خدا نے ہمارے قباحت کو چھپا دیتا ہے ان کی وجہ سے. امام کا لطف و کرم کہ ہماری جو برائیاں ہوتی ہیں اس کو اچھائیوں میں بدل دیتا خدا ان کی وجہ سے. ہمیں جو نماز پڑھ رہے ہیں جو روزہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے کہ بس اگر ہٹا دیے جائیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے جو نماز پڑھی اس کی شکل کیا ہے. ایسے انسان جب وہاں جائے گا مرنے کے بعد سب طرف افراتفری ہوگی تو بہت ہی حسین اور جمیل شخص آئے گا. تو کہے گا تو انسان پریشان ہو جائے یہاں تو کیسے آئے گا مونی سے بہت ساتھ پورا تو انسان پریشان ہو جائے تو یہاں جب ماں میری مجھے نہیں پوچھ رہی ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں مجھ سے بھاگ رہی ہے تم کون ہو؟ تو پلٹ کے گئے میں تمہاری نمازیں ہوں تمہاری نمازیں ہوں. سوچیے تصور کریں انسان کہیں پردیش میں پھنس جائے انجان جگہ بگاڑ میں جہاں کوئی پہنچنے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے تو کہے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا میں پریشانیاں تم پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ. اسی لیے مولانا رسول فرماتے کہ نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے اور زندگی کی ایک نماز جو قبول ہو گیا ایک سجدہ جو قبول ہو گیا تمام نمازیں خدا قبول کر یہ خدا کا کرم. اچھا جو قبول ہونے کی خدا توفیق اب اسی سوچیے کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا خدا کی توفیق تھی خدا کا فضل تھا خدا کا احسان تھا. اسے کہتے ہیں احسان. بغیر کام کے اس نے محنت کچھ کیا نہیں خالی اس کی عزت رکھی یعنی اب ان کے نبیوں کو ہم نے جھٹلایا نہیں اسی کو کہتے ہیں کفر. کفر کسے کہتے ہیں انسان اپنے نبیوں کو جھٹلاتا ہے اپنی ولایت کو جھٹلاتا ہے. اب آپ دیکھیں امام حسن اسلام کے دور میں کیسے تو امام سے امام کی محبت کا سودا کر رہے ہیں تھے امام کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں کہ سارے وہ خط بھیج کے معاویہ کے بارے میں شام کو بھیجتے تھے کہ کہیے تو ہم نے گرفتار کر کے آپ کے پاس لے مطلب کیوں تو ہمیں میں اپنے لیے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. اگر میں آج سے 1200-1300 سال پہلے پیدا ہوتا تو کئی گروہ میں تو نہ ہوتا کہ بظاہر تو امام کی ولایت کا اعلان کے بیعت کر لی ہے ہاتھوں کو معصوم کے ہاتھوں کو پکڑ کے بیعت کی ہے لیکن کیونکہ اس بیعت سے میں مطمئن اس کی تصدیق نہیں کر رہا خالی زبان سے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان آیا ہمیں بھی اپنے پر غور کرنا ہے کہ میں کتنا واقعی اپنے امام کا موتی فرما پاتا ہوں اور کتنا مجبوری میں ہوں. اتنی مجبوری میں اپنے امام کا موتی فرما پا تو نہیں بناؤں. دن تو تیار ہے کہ کوئی طرح سے معاویہ سے کتنا مجھے ملے گی یہ شام سے کتنا جو ہے کیونکہ ادھر آسانیاں ہیں ادھر بغیر محنت کے ملا جا رہا ہے ادھر فراڈ ہے چیٹنگ ہے جو بھی کہو. ادھر کیا ہے خدا عالم کی طرف بڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. منافقت ہے سب کو لیکن منافقت کے ساتھ انسان کو ترقی نہیں مل سکتی. تو ہم جو خدا کی بارگاہ خدا کی مہمان ہیں. اس بات آپ سوچیے تصور کریں کہ وہ لوگ کیسے تھے امام کے سامنے کھڑے تھے امام کی بیعت کر رہے تھے پھر بھی اپنے دین کا سودا کر رہے تھے. وہ کون سی ایسی وجوہات تھی آپ تاکہ محسن کی تاریخ پڑھیے اور دیکھیے محسن کیا کوئی غلط طرف لے جائے لیکن نہیں شیطانی وسوسے جو انسان کے آتے ہیں انسان بغیر محنت کے جو پھل چاہتا ہے بغیر حق کے اپنا حق لینا چاہتا ہے جہاں اس کا حق نہیں ہے. ایک اور انسان کے متقی یعنی روزہ جو ہمیں بناتا ہے متقی بناتا ہے. تو اگر ہمیں کسی کو پرکھنا ہے کہ متقی ہے تو کیسا ہے اگر میں متقی بنا نہیں بنا اس کا کوئی سمبل ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی کے دیکھتا چاہے تو کسی کا تقویٰ ہے ورنہ خالی یہ رسم و رواج بن جاتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکوٰۃ کر رہے ہیں بظاہر متقی لگ رہے ہیں لیکن تقوی کا خالی یہ
ایک ڈرامہ جسے کہہ سکتے ہیں، لفظ اچھا نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے ولی ایک ہم یعنی اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن حقیقت تقویٰ کے اس کو پرکھا کیسے جائے گا؟ انسان متقی ہو گیا تو مولا کائنات کہتے ہیں اس کی نماز، روزے نے، حج نے، زکوٰۃ نے، تمام اعمال نے اس کے فائدہ اللہ جو ہے متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اللہ جو ہے متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک بھی آپ کو مولا کائنات نے بتایا ہے کہ اگر جاننا چاہے تو کوئی متقی ہے تو دیکھو اسے اپنی زبان پہ کنٹرول ہے کہ نہیں. اگر مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول ہو گیا، میں لیے کہہ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، سب کچھ سمجھ لیں کہ بھائی وہی مولا کائنات کے بہت سے ایسے روزہ دار ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے اور نماز سے سوائے زحمت کے کچھ نہیں ملتا. مولا کائنات کہہ رہا ہے اگر ہمیں اپنی زبان پہ، مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں آیا ہے. دیکھیے سب سے مشکل آسان کام ہوتا ہے زبان پہ کنٹرول کرنا. اس کے بعد آتی ہے آنکھ پہ کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے، پھر آتی ہے کان پہ کنٹرول کرنے کی بات. آپ کوئی آواز سنانا چاہے آپ کان میں ڈھکتی لگائے چاہے آئے گی آواز، نہیں روک سکتی. ہاں نظر کا مسئلہ ہے کہ پہلی نظر جائے تو کہیں نہیں پہنچ جائے، آپ دوبارہ نہ دیکھیے مجبور. لیکن زبان تو اختیار میں دی گئی، اس لیے عقل کا جو ایک تعریف کی گئی ہے اس کی زبان جو ہے اس کی عقل کے تابع ہو. بیوقوف کے علاوہ، کیونکہ بیوقوف کا مولا کائنات سے کوئی تعلق نہیں جاتا. بیوقوف آدمی کا مولا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. مولا سے پوچھا کیا ہے کہ معاویہ کیا کرتے ہیں؟ عقل، اور عقل مند عقل سے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کرتا ہے. اچھا جنت ہے کیا؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں امام حسن کی ولایت ہے. ہم یہاں بیٹھے کیوں سن رہے ہیں مولا کے فضائل؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے تو ولایت، جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں مولا حسن کی ولایت ہوتی ہے، جہاں ان کی مرضی چلتی ہے. اب ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ ہم کتنا امام حسن کی جنت میں ہیں یا معاویہ والی جنت، اب ہمیں دیکھو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اگر مجھے غور کریں کہ ہم کتنی دیر امام حسن کی جنت ہے تو اتنی دیر دیکھیے کتنی دیر ہم امام حسن کی مرضی کے حساب سے چل رہے ہیں. یا فوراً انسان باہر آ جاتا ہے، فوراً ڈلیٹ ہوتا ہے، ختم گیا. اور ہم تصور یا انسان وہی مولا نے رسول اللہ کی ایک بار سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا تو اتنے طرح جنت میں لگے تو کہا بڑے درخت ہو گئے، کہیں اس کے جلانے کے لیے آگ یاد نہ بھیجو. تو بازی میں اپنے لیے کہ واقعی امام حسن کی ولایت ہم نے قبول کر لی، نہیں قبول کی. تو جنت کس کا نام؟ امام حسین کی، امام حسن کی مرضی کا نام جنت. وہ والی مرضی نہیں زبانی جو اندر تک پیوست ہو جائے، وہ والی مرضی نہیں کہ زبان پہ کہہ دیا مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی لیے بہت قبر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رب تمہارا کون ہے؟ کعبہ. ارے وہاں جا کے کون جھوٹ بولے گا؟ آپ بتائیے، قبر کے اندر کون جھوٹ بولے گا؟ لیکن عزیزان گرامی روایت بتاتے ہیں کہ زبان بند ہو جائے، انسان کے عمل گواہی نہیں. کتنی دیر یہ بنی کہ اس کا اللہ رب تھا دنیا میں، کم اس کا کون رب تھا؟ اللہ رب تھا. اگر ہمارے دل میں یہ بات نہیں اتری، ایمان میں عقیدے میں نہیں ہے تو وہاں زبان سے نہیں نکلے گا. اچھا جو لکھایا جاتا ہے میں اس کی ایک وجہ ہے کہ جو پڑھنے والے لکھ رہے ہیں وہ اپنی اردو بھاشا تو ایصال ثواب ہو جائے. وہاں جو قبروں پہ دستخط کرائے جاتے ہیں دو وجہوں سے. ایک مومن جو ہے مومن کے بارے میں گواہی خدا اس کی لائق رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے. کہتے ہیں دیکھو میں تمہارا پردہ رکھتا ہوں تو تم کیوں پردہ نہیں رکھتے ہو؟ تم نے جھوٹ کہہ دیا، میں نے اس کے بعد میں نیکی دیکھی تو میں نے معاف کر دیا. تو خدا سے مغفرت کے لیے سب کیا جاتا ہے. تو عزیزاں نے ہمیں دیکھنا ہے کہ امام حسن کی پیدائش کا دن ہے، ہم خوشی مناتے ہیں تو واقعی خوشی کا نام ہی جنت ہے، حقیقی خوشی. دنیا میں اس کے اثرات جو ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے وہی جنت کے اثرات ہوتے ہیں، خوشبو آتی ہے. یاد رکھیے کہ ہی کا جو کہتے ہیں مشک جو ہے کہیں ہمیشہ بتا دیتا ہے. تو اگر ولایت علی ابن طالب اس کا اثر ہے، امام حسن کی محبت کا اثر ہے. اثر کیا ہے؟ اگر اندر ولایت ہے امام حسن کی تو اثر کیا ہونا چاہیے؟
کیا وہ والا کہ مالیات سے ہم سودا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہمیں اثر تو عمل کے ذریعے سے دکھے گا، یہ اعمال کتنے نیکیاں کیا ہیں، حسن کیا ہے، اچھائیاں کیا ہیں، ہدایت جب دل میں ہوتی تو اس کا اثر دکھتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی خداوند عالم ہمارے دل میں راسخ کر دیں امام حسن کی ولایت، تاکہ عمل سے اثر دکھائی دینے لگے۔ تو خوشبو جو چمکتی ہے بتا دیتے کہ ہم کہاں سے کس سے میرا تعلق ہے۔ تو جو شجر طیبہ بتایا گیا ہے بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا مطلب کہ اس کے پتے ہوتے ہیں، تو پتے کی خاصیت ہوتی ہے کہ کہیں کا پتا ہو تو آپ دیکھ کے بتا دیں فلاں درخت کا ہے۔ پتا اگر ٹوٹتا ہے پتے سے انسان پہچان لیتا ہے کہ درخت کا ہے۔ تو ایسے مومن اس شجر طیبہ کا پتا ہے، کم سے کم اتنا تو بن جائے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو ہم پہچان لیے جائیں کہ ہماری اصل کیا ہے، ظاہر باتیں سمجھ لگے انسان کی ہاں اسی شجر کا پتا ہے۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ حقیقی معنی میں اس شجر سے منسلک کر دے پروردگار، اور تمہاری زبانہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کی بارگاہ میں جب مل جائے تو بنا رہے ہیں جو بھی تقریر کر رہے ہیں قابل قبول ہو، ہمارے لیے استغفار کریں، ہماری برائیوں ہمارے حکم کو حسن سے بدل دے۔ سب سے بڑی ہمیں دعا یہ کریں کہ ہمارے قبیح اعمال کو ہمارے حسن اعمال سے بدل دیں، امام حسن کے صدقے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولیک الجدید الرحمۃ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلم وتكاثرا وتمتعوا فيها طويلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على اهل القلوب السرور، اللهم اغفر كل فقير، اللهم اغفر كل جائع، اللهم اغفر كل اوليان، اللهم اغفر كل مدين، اللهم اغفر كل مكروه، اللهم ارجع كل ولي، اللهم فك كل اسير، اللهم اشف كل فاضل في امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا، اللهم غير حالنا نحن حالك، اللهم وضع عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير۔